نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا۔ امید کرتا ہوں سب بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو مسلمان بہن بھائی کسی مرض میں مبتلا ہو تو اللہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، رزق میں کشادگی کے لیے آپ کو ایک بہترین وظیفہ دے رہا ہوں۔ رزق کی پریشانی کا اصل علاج رجوع الی اللہ اور اتباع سنت ہے۔ جو لوگ رجوع الی اللہ یعنی اللہ رب العزت کی طرف رجوع اور سنتی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت تمام کائنات کا رازق، مالک اور خالق ہے۔ وہ اختیار کل ہے۔ تمام چیزوں اور امور کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ وہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا کر دیتا ہے، جسے چاہے اس کی رزق میں تنگی پیدا کرتی ہے۔ بہرحال رزق میں وسعت اور فراخی پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایک مجرب ترین عمل بتا رہا ہوں، ایک مجرب ترین وظیفہ بتا رہا ہوں۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 3، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ آیت کو میں پھر دہرا رہا ہوں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اس آیت مبارک کو صبح و شام 100 مرتبہ پڑھا کرے۔ اول و آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھا کرے اور درمیان میں اس آیت مبارک کو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام پڑھا کرے۔ جبکہ اس آیت مبارک کو کاغذ پر لکھ کر اپنے بازو پر اگر باندھ دیا جائے تو سونے پر سہاگا ہوگا، یعنی بہت بہتر ہوگا۔ تو ناظرین کرام، اس کو صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھا بھی کرے اور ساتھ ہی کسی سفید کاغذ پر لکھ کے اپنے بازو پر باندھ دے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔